اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس، سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، خداوند کریم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش اعضا کو، آپ کی اجر رسالت کو خوشحق قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم. اور ایک عظیم دعا، معبود جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں اور ہمارے اندر علی کی ولایت ماں کے دودھ کی طرح ہمارے جسموں میں دوا اور دوا ہے. عزیزوں، مسلمان ہونا آسان ہے، مسلمان مرنا مشکل. جو کلمہ ایک کافر کو مسلمان بناتا ہے، توحید لا الہ الا اللہ، اگر انسان کلمہ پڑھ لے اور گواہی دے دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. ایک کافر وہ اس وقت تک نجس ہے جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اگر ایک کافر کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب وہ دائرہ اسلام میں آ گیا. یعنی اگر ایک کافر کو آپ 7 سمندر میں غوطہ لگا کر لے آئیں باہر تو وہ پاک نہیں ہو سکتا، مگر اگر نام محمد اس کے زبان پر آ گیا، اگر نام محمد اس کی زبان پر جاری ہو گیا تو عزیزان محترم، یہ جو برکت ہے وہ برکت کس چیز کی ہے؟ جب تک لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان نہیں تھا،
جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سلوات پر محمد والے محمد، والے محمد. تو عزیزان گرامی، جب تک اس نے صرف توحید کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ، تو عزیزان گرامی ابھی بھی وہ مسلمان نہیں ہوا. لیکن جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ میں گواہی دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر وہ دائرہ اسلام میں آ گیا. تو عزیزان گرامی برکت کس کی ہے؟ برکت کس کی ہے؟ نام محمد کی ہے نا. تھوڑا تھوڑا آپ بیدار ہوتے رہیں، بولتے رہیں، تو انشاءاللہ نتیجہ بڑا خوبصورت ہوگا. آج محرم کی 4 تاریخ ختم پہ ہے، تو پھر کہاں ملیں گے ہم لوگ؟ سب اپنے اپنے روزی روزگار میں لگ جائیں گے. یہ مجلس ہے، یہ محرم ہمارے لیے اتحاد کا پیغام ہے. اسی بہانے ہم سب ایک جگہ بیٹھ کر کے فضائل مولا کائنات سنتے ہیں. جو دنیا کے لوگ ہم کو علم نہیں دے سکتے، وہ پسیادہ سے لے کے جاتے تو عزیزان گرامی تھوڑا تھوڑا آپ بیدار ہوتے رہیں. بس آپ سے یہی میری توقع ہے، اور یقیناً آپ اس کے سائے میں ہیں. اور باب الحوائج کا یہ علم کا فریرہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تمام شیعان حیدر کرار غازی ابو الفضل عباس کے علم کے سائے میں محفوظ رہیں. جناب عباس کے علم کے فریرے کی جو ہوا ہوتی ہے نا، جب جسم کو چھوتی ہے، نعرے حیدری، حیدری، نعرے تلوار، محمد والے محمد. عزیزان گرامی تو یہ برکت کس کی ہے؟ نام محمد. نام محمد جاری ہوا اور وہ پاک ہو گیا. اچھا، جب پاک ہو گیا عزیزان محترم، کوئی بھی کافر کو اگر آپ مسلمان بنائیں گے اور وہ یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی عیسائی ہے، ابھی پاکستان کا ایک کرکٹر تھا، کیا نام تھا؟ یوسف یوحنا یا یوحنا جو بھی ہے، کرسچین ہے نا، تھا، مطلب کرسچین تھا، کرکٹر ہے. جب اس نے اسلام قبول کیا تو اب اس نے اپنا نام بھی بدل دیا. کیا ہو گیا؟ محمد یوسف. تو یہ نام بدلنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ کلمہ اس نے پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں آ گیا. جب بھی کافر، کوئی بھی کافر ہو، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا نام بھی بدل دیا جاتا ہے. میں نے پوچھا علماء سے یہ نام بدلنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو جواب یہی آئے گا تجھے نہیں معلوم، یہ ماں باپ نے جو نام رکھا تھا اس کا، وہ کافر ماں باپ نے نام رکھا تھا. اب جو نام رکھا ہے وہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نام رکھا گیا. عزیزان محترم، اب عزیزان گرامی میں یہاں سے نتیجہ دے کر کے موضوع کو مکمل کر دوں کہ جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب اور جو چچا تھے جناب ابو طالب، آپ نے آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد آپ دونوں نے ایک ساتھ ایک زبان سے یہ کہا کہ اس کا نام محمد ہے. تاریخ کے جملے عزیزان محترم. تو نام محمد جو سب سے پہلے زبان پر جاری ہوا وہ جناب عبد المطلب کے اور جناب ابو طالب کے زبان سے. اور پوری تاریخ عرب میں آج تک ریکارڈ ہے
چاہے پیغمبر اسلام کی ولادت سے قبل پہلے نہ کسی کا نام روئے زمین پر محمد تھا نہ علی تھا. تاریخ تو پوری تاریخ ارم میں اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, میرا میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام کا جو نام محمد تھا تاریخ عرب میں اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا, نہ علی کسی کا نام تھا. یہ نام تو اللہ نے عرش پر رکھا تھا, تو جو عرش پر نام رکھا جائے زمین والے اس کو چھو بھی نہیں سکتے. آپ عزیزان محترم, یہ عرش پر نام رکھے گئے تھے. تو عزیزان گرامی, یہ دنیا جو عبد المطلب اور ابو طالب کو کافر کہتی ہے, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام سیرت نگاروں سے کہ یہ نام تو عبد المطلب اور ابو طالب نے رکھا تھا, اور کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اے مسلمانوں, لفظ محمد نکال دو, اس لیے لفظ محمد جو ہے وہ کافر ماں باپ نے رکھا تھا. تو کافر ماں باپ کے نام سے جو تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارا کلمہ نہیں ہے. ارے تمام نام ہے رسول اللہ کے, مدثر بھی ہے, مزمل بھی ہے, سراج منیر بھی ہے, علم اول بھی ہے, عشق اول بھی ہے, حسن اول بھی ہے, رائی کل مجلات بھی ہے, وجہ تخلیق کائنات بھی ہے, بشیر بھی ہے, نذیر بھی ہے, طٰہٰ بھی ہے, یاسین بھی ہے. سلام محمد و آل محمد. اگر کافر ماں باپ نے یہ نام رکھا تو یہ کلمے میں سے محمد کا نام نکال دو, اور نکال بھی نہیں سکتے. کسی بھی مسلک کا مسلمان و عزیزوں نکال نہیں سکتے. کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان نذیر کہہ دیں, بشیر کہہ دیں, مزمل کہہ دیں, نہیں کہہ سکتے. نام ہے محمد. تو یہ سب سے پہلے کس نے رکھا نام؟ ابو طالب نے اور جناب عبد المطلب نے رکھا ہے, اور دنیا انہی کو کافر کہتی ہے, انہی پر فتوے لگاتی ہے. زندہ باد. تو عزیزان گرامی, اب آپ دیکھیں, کیونکہ ماشاء اللہ آپ لوگ اتنے جوش اور اتنے عقیدت سے فرشیزہ پڑھاتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, چونکہ میری مجلس میں ایک درس ضرور ملتا ہے. فضائل تو ہے ہی ہے, لیکن میں ایک درس ضرور دیتا ہوں تاکہ ہم شیعان حیدر کرات اس فرشیزہ پہ جب اٹھیں تو کچھ لے کے اٹھیں. یہ میرا مقصد رہتا ہے مجلس کا کہ کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں, کچھ حاصل ہو. تو عزیزوں, صلوات کے سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ صلوات کی فضیلت کیا ہے, امپورٹنس کیا ہے صلوات کا. جب کوئی صلوات پڑھتا ہے, اگر آپ پر کبھی مصیبت آئے, خدا نہ کرے کبھی شیعان حیدر کرات مصیبت میں مبتلا نہ, لیکن عزیزوں اگر مصیبت نہ آئے تو پھر امتحان کیسا؟ اگر مصیبت نہ آئے تو امتحان کا پتہ کیسے چلے گا؟ ثابت قدم ہم کیسے رہیں گے؟ ہے نہیں. اور جو جتنا امتحان سے گزرے گا اتنا پکا سونا ہوتا جائے گا. جتنا گزرے گا تو پکا سونا ہوتا جائے گا, خالص ہوتا جائے گا, اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو کبھی پریشانی سے گھبرایا نہ کریے, بلکہ سجدہ شکر ادا کیا کریے, اے میرے معبود تو نے مجھے چنا ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ہیں, معبود تیری رحمت کہ کیا کہنے, واقعی تو غفور الرحیم ہے.
تو سبحان ہے، تو کریم ہے، تیرے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں. واقعی تو عبادت کے لائق ہے، تو سجدہ کرنے کے لائق ہے. تیری سبحانیت کے کیا کہنے. اتنا قریب ہے تو کہ تو نے مجھے چنا، مجھے چنا اپنے امتحان میں. جناب ابراہیم کا امتحان لیا یا نہیں لیا؟ جناب موسیٰ کا امتحان لیا یا نہیں لیا؟ جناب آدم کا امتحان، تمام نبیوں کا امتحان لیا یا نہیں لیا؟ مجھے بتا. خود امام حسین علیہ السلام کا امتحان لیا. تو اگر ہم لوگ کا امتحان جب اللہ لیتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی طریقے سے امتحان لے یہی کہتے ہیں، بلکہ ناجیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اے اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ کہتے نہیں کہتے نہیں. آپ کو شکر ادا کرنا، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس بندے کو، اس مخلوق کو اپنے امتحان میں شریک کیا. تو عزیزان گرامی، جب بھی کوئی مصیبت آئے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صلوات پڑھیں. صلوات پر محمد وآل محمد. اور صلوات کی فضیلت سن لیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ربط مسائل. جب پیغمبر اسلام معراج پر جا رہے تھے، کتاب کا نام ہے لوائز الاحزان، 2 جلدوں میں ہے، پاکستان سے شائع. اس کتاب کے دوسری جلد میں یہ واقعہ ہے. لوائز الاحزان کتاب کا نام میں نے بتا دیا. اس میں یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر جا رہے تھے، جبریل امین ساتھ تھے. جب وہ ششم طبق پر گئے، 6 آسمان پر گئے، تو کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ ہے. اس فرشتے کے ہاتھ میں اس فرشتے کے ہاتھ میں کئی ہاتھ ہیں. بھائی اب جیسے میرا ایک ہاتھ ہے، اس میں 5 انگلی ہے. جب میرے کئی ہاتھ ہوں گے تو اس میں کئی انگلیاں ہوں گی. اس فرشتے کے کئی ہاتھ ہیں، اور وہ ان ہاتھ میں جو انگلیاں ہیں ان پر وہ کچھ کاؤنٹ کر رہا ہے، ایسے کچھ گن رہا ہے، کچھ حساب لگا رہا ہے. تو پیغمبر اسلام نے جبریل امین سے پوچھا، یہ ایسا فرشتہ جو اس کے کئی ہاتھ ہیں، یہ اپنی انگلیوں میں کسی چیز کا حساب لگا رہا ہے. تو جبریل امین کہتے ہیں، اللہ کے رسول چلیے دریافت کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں. اب جب پیغمبر اسلام اس فرشتے کے قریب گئے، سلام کیا، جواب آیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ جو اتنے ہیں، ان میں جو انگلیاں ہیں، تم ان انگلیوں پہ کیا حساب لگا رہے ہو؟ کہا اللہ نے مجھے ایک کام کے لیے منتخب کر رکھا ہے. وہ کام کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے وہ کام یہ ہے کہ روئے زمین پر جو بارش ہوتی ہے، پوری زمین پر جو بارش ہوتی ہے، میں ان قطروں کا حساب لگاتا ہوں. میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، جتنی بارش ہوتی ہے روئے زمین پر پورے عالم میں، کہ کون سی بوند دریا میں گری، کون سی پہاڑوں پہ گری، کون سی درختوں پہ گری، کون سی مخلوق پر گری، کون سی پھولوں پر گری، کون سی خشکی پر گری، ساری بوندوں کا حساب میں لگاتا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے فوراً یہ پوچھا، کیا تمہیں کہیں پر کوئی دقت نہیں آتی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، مجھے کوئی دقت نہیں آتی، بڑی آسانی سے میں اس کا حساب لگا لیتا ہوں. پھر ایک مرتبہ وہ فرشتہ کہتا ہے ایک مقام پر مجھے دقت آتی ہے. اب وہ سن لیں آپ تو آپ کو احساس ہو جائے گا. کتاب کا نام میں نے بتایا اور پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. عزیزان محترم، اس نے کہا ایک مقام ایسا ہے جہاں مجھے دقت آتی ہے حساب لگانے میں. کہا وہ کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ تمہیں دقت آتی ہے؟ کہا جب کوئی چاہنے والا آپ کا، جب کوئی آپ کا چاہنے والا آپ پر درود بھیجتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ میں حساب نہیں لگا پاتا ہوں.
सुभान अल्लाह। जब कोई चाहने वाला आप पर दुरूद भेजता है उसका सवाब इतना है, उसकी फजीलत इतनी है कि मैं उसका हिसाब नहीं लगा पाता। वो फरिश्ता जो पानी की एक एक बूंद का हिसाब रख रहा है, सलवात का हिसाब नहीं लगा पाता। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले अजीजान मोहतरम, ये जिक्र, ये फर्श ऐसा हमको हमारे ईमान में इजाफा करती है, हमको मुत्तकी बनाती है, हमको परहेजगार बनाती है, हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा करती है। कहती है तमाम लोग बताइए ये यहाँ से आ रहे, वो वहां से आ रहे, कोई नगराम से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई बेवतन है तो वतन में आता है। ये मोहब्बत ऐसी है हुसैन से, ऐसी मोहब्बत है, आप यकीन करें आप कि अगर कोई शादी ब्याह भी पड़ जाती है ना तो आदमी थोड़ा अवॉइड करता है। जैसे कोई बाहर रहता है, बेवतन है ना, एब्रॉड रह रहा है, कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई सऊदी अरब, कोई जद्दा, कहीं रहता है, अगर घर से फोन जाता है बेटा ऐसा है कि बकरीद में शादी रखी तुम्हारी बहन की, आ जाओ, अम्मी अगर अभी छुट्टी ले लेंगे ना तो फिर मुहर्रम में नहीं आ पाएंगे। अल्लाह, ये मोहब्बत है चीजों। अम्मी कोई जरूरी नहीं है, मैं वीडियो कॉल कर दिएगा, मैं देख लूंगा, जब निकाह पढ़ा जाएगा मुझे दिखा दिएगा, मगर अगर अम्मी अभी मैं आ गया तो फिर मुहर्रम में नहीं आ पाऊंगा। कितनी मोहब्बत है हुसैन से, आज़ादारी से इतनी मोहब्बत। अजीजान मोहतरम, आप देखे, अल्लाह आपकी नासूक पर रहमत नाजिल करे। अजीजों, आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। तो अजीजान मोहतरम, आज 4 मुहर्रम है। अजीजों, इमाम हुसैन करबला आ चुके हैं, 2 मुहर्रम, जमीन भी खरीद चुके हैं, जमीन का मुआयना भी कर चुके हैं, खेमे भी लग चुके हैं तराई पर। अजीजों, जब इमाम हुसैन करबला की जानिब जा रहे थे तो मकाम कुस्सिया के पास इमाम हुसैन ने एक मर्तबा कहा, अब्बास काफिले को रोकने को, काफिले को रोकने को। काफिला रोका गया, इमाम हुसैन अपने घोड़े से उतरे, जमीन पर बैठ गए, और बैठने के बाद इमाम हुसैन का जो अमामे का पैचा था वो गले में आ गया, कमर पर हाथ रखा, अलैकस्सलाम 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 जब कहा तो मतलब गाजी कहते हैं, मौला आपने किसको सलाम का जवाब दिया है? कहा तुम्हें पता नहीं, ये मुस्लिम ने मुझे सलाम भेजा, मुस्लिम ने सलाम भेजा है। कौन मुस्लिम? अकील के फर्जंद मुस्लिम, अकील के फर्जंद मुस्लिम है, सफीर हुसैन है। हुसैन ने मुस्लिम को पहले कूफे भेजा था। अजीजों, जो आप जियारत पढ़ते हैं ना, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ये जियारत की इब्तिदा सबसे पहले जनाब मुस्लिम ने शुरू की। सबसे पहले जनाब मुस्लिम ने शुरू की। अजीजों, जब जनाब मुस्लिम कूफे में दारुल अमारा के जो महल होता है उसमें दाखिल हो रहे थे तो हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तौक था, कमर में लंगर था, जंजीरों से जकड़े हुए थे, जंजीरों से जकड़े हुए थे। एक सिपाही उधर जंजीर पकड़ के खींचे था, दूसरा सिपाही इधर जंजीर पकड़ के खींचे था। अजीजों सुन लेना जुमला, बस मजलिस तमाम कर रहा हूँ। और जिस वक्त जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील दरबान के पास से गुजरे, वो दरबान जो वहां पे नैजा लिए खड़ा था, जब दरबार में दाखिल हो तो ये सबसे पहले जो दरवाजा होता है वहां पे दरबान होते हैं, वो दरबान वहां पे खड़ा था। उसने मुस्लिम को आता हुआ देखा। क्या देखा? कि मुस्लिम का सीना तना हुआ है, मुस्लिम का सीना तना हुआ है,
مسلم کا چہرہ اٹھا ہوا ہے، مسلم کی گردن اٹھی ہوئی ہے، آنکھیں ایسی شیر جیسی ہو رہی ہیں، شیر جیسی آنکھیں تھی۔ مسلم کبھی ادھر سپاہیوں کو ڈھکیلتے تھے، کبھی ادھر سپاہیوں کو ڈھکیلتے تھے۔ بنی ہاشم کا شیر تھا، دربار میں چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد، ٹھیک 1 مہینے کے بعد جب امام سجاد اسی کوفے کے دربار میں آئے ہیں، امام سجاد، ان کے ہاتھوں میں بھی ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بھی بیڑیاں تھی، گلے میں بھی توق تھا، کمر میں بھی لنگر تھا، زنجیروں میں وہ بھی جکڑے ہوئے تھے۔ لیکن جس وقت اسی دربان کے پاس وہ پہنچے، ایک مرتبہ دربان کہتا ہے، اے سید سجاد، ارے آپ تو امام ہے، آپ تو امام ہے، مگر 1 مہینہ پہلے اسی جگہ پر میں نے مسلم کو بھی آتا دیکھا تھا، مگر مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں میں خون اترا ہوا تھا، وہ شیر کی مانند لگ رہا تھا، وہ لوگوں کو ہٹا ہٹا کے کہہ رہا تھا، بھپر رہا تھا، مگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں بند ہے، آپ تو امام ہے۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد کہتے، بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، ارے جب مسلم دربار میں آئے تھے ان کے ساتھ کوئی خواتین نہیں تھی، ارے میں جب دربار میں آیا ہوں، ارے میرے ساتھ رسول کی نوازیاں ہے، میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہے، اے میں کتنا مجبور ہوں، میں سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، بار الہ تجھے واسطہ 1,00,000 بار الہ تجھے واسطہ تمام شہیدان کربلا، سیران کربلا، گنج شہیدان، جتنے بھی مومن اور مومنات جو محبان بیت علیہ السلام مرحومین ہیں، معبود تو اس مجلس کا ثواب ان تمام مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے۔ معبود جتنے بھی مومن اور مومنات جو محبان بیت علیہ السلام زندہ و سلامت، معبود تو ان کو ہر بلا، ہر آفت، جان مال عزت و ناموس کی حفاظت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں مکمل شفا یابی دے۔ وشاکھاپٹنم میں جناب علی عباس صاحب علیل ہیں، آپ لوگ ان کی صحت کے لیے دعا کر دیجئے۔ معبود بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو مکمل شفا یابی عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے اس مجلس کا واسطہ، اس ذکر کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، علی عباس صاحب کو صحت کاملہ دے، اور جناب عباس بھائی جو مرحوم ہیں ان کے بہنوئی صاحب کی بھی طبیعت کافی علیل ہے اور کمزور ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں، ہر نماز میں کریں، ہر مجلس میں کریں، اور خاص طور سے جب آپ آنکھوں میں آنسو ہو اور ذکر حسین ہو اس وقت آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں۔